अपार्टमेंट्स हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, जिनके स्ट्रक्चर्स वगैरह खड़े हैं, बाकी डिटेल्स में वीडियो में बताऊंगा। एक चीज आप लोग जहन नशीन कर लें, 80 लाख रुपए में फार्म हाउस 10 कनाल का होता है कि सिनेरियो के साथ चीजें चेंज होती हैं कि 1200 स्क्वायर फीट का अगर 7 से 8 लाख रुपए 5-5 लाख में भी चीजें मिल जाती हैं। 16 लाख रुपए पेड है, अपने दिल की बात नहीं बताएंगे। इसी तरह लेने वाला, अच्छा उसने अपना कसम खाई होगी, ना कोई हम ज्योतिषी हैं, इसकी कीमतें ऊपर नहीं जाएंगी। इंस्टॉलमेंट में जो अपार्टमेंट है वो आपने अंदर से नहीं देखा है, पर उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 90-95 हजार, 1 लाख, 1.25 लाख रुपए। तो मैं क्या करूं, उसको थंबनेल के ऊपर लिख दूं सारा। अच्छा शॉप्स वगैरह जो 1.25 से 2 लाख रुपए, किसी की बातों में नहीं आए, वो पॉसिबल नहीं है, वो इतनी सी जगह होती। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो आज मैं विजिट करवाऊंगा F14 और F15 को आप लोगों को दोबारा, और इसकी प्राइसेस वगैरह भी बताऊंगा, साइजेस वगैरह सारी चीजें बताऊंगा। न्यू ब्लू एरिया के जो अपार्टमेंट्स हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, उनके बारे में भी बताऊंगा, उनकी प्राइसेस वगैरह सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपको G13(1) में जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स वगैरह खड़े हैं, उनकी डिटेल्स भी बताऊंगा कि उनमें क्या सूरत हाल चल रही है, क्या प्राइसेस हैं और उनको कब तक डिलीवर किया जाएगा। क्योंकि उसको 7-8-9 साल तो हो गए हैं कि जब से हम देख रहे हैं, तो उस पे काम चल रहा है। अभी फिलहाल उस पे काम बंद पड़ा है, बाकी डिटेल्स मैं वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करें। फिर अगर कोई चीज आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज आप लोग जहन नशीन कर लें कि इस्लामाबाद की प्रेमिसेस में जो CDA सेक्टर्स हैं, कम से कम आपको प्लॉट जो 4 मरले का होगा तो वो 2.5 करोड़ रुपए से नीचे आपको पोजेशन वाले जो प्लॉट हैं वो आपको नहीं मिलेगा, ना किस्तों पे मिलेगा। अगर आप लोगों ने इसके लिए जहमत करनी है, कॉल करनी है कि हमें CDA सेक्टर्स में, या किसी की आप वीडियो देख लेते हो, अक्सर लोग वीडियोस लगा देते हैं कि भाई 80 लाख रुपए में फार्म हाउस, तो भाईजान वो इस्लामाबाद के अंदर नहीं है। वो आप जाएंगे खानपुर डैम के पास, या आप जाएंगे कोई चक्री के पास, या नीला दुल्ला के पास लाहौर मोटरवे के ऊपर, तो उधर आप ले सकते हैं। 80 हजार में आपको फार्म हाउस मिल जाएगा, 4 कनाल का, 2 कनाल का। अच्छा 2 कनाल का प्लॉट ही होता है फार्म हाउस, उसको नहीं बोलते। फार्म हाउस 10 कनाल का होता है। बहरहाल आप लोगों को अट्रैक्शन दे दी जाती है, आप वीडियोस देखते हो, उसका मतलब है बड़े उसको हाय हाय कार भी होती है। फिर हमें भी कॉल करते हैं कि भाईजान इधर हमें फार्म हाउस मिल जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठ है, फ्रॉड है। आपको मतलब है, मैं शायद फिर मैं लोगों को बुरा भी इस वजह से लगता हूँ कि मैं क्लियर बात करता हूँ, इसी वजह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, बस देख लेते हैं वीडियो और गुजर जाते हैं। बहरहाल आप करें ना करें वो आपकी मर्जी, क्योंकि हम तो बोल बोल के थक जाते हैं, सच्ची बातें भी करते हैं, तब भी बुरे समझ नहीं आती, करें तो करें क्या। बहरहाल मैं अभी आज आपको F14 F15 के हवाले से आपको उसके साइजेस और उसकी सारी डिटेल बताता हूँ कि उस पे क्या कुछ होने वाला है। आया उस पे कोई डेवलपमेंट चार्जेस और उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, वो तो ऑब्वियसली होगी। बहरहाल वो चीजें भी डिस्कस करते हैं, और न्यू ब्लू एरिया के इंस्टॉलमेंट्स के बारे में वीडियो को पूरा देखा करें। अच्छा बाज लोग ऐसे होंगे माशाल्लाह किसे कि मैं बता दूंगा कि मिसाल के तौर पे न्यू ब्लू एरिया में थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ, 65 से 70 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट है। अब अपार्टमेंट देखें, आप खुद ही सोचें कि अपार्टमेंट अगर 2 बेड का भी होगा ना तो 1200 स्क्वायर फीट का होगा, तो वो सिर्फ कॉल करेंगे कि भाईजान ये इसके पैसे कितने बन जाएंगे। तो भाई आप कैलकुलेटर उठा लो, बजाय इसके कि आप हमें कॉल करोगे भाई आप कैलकुलेट करके भी दे दो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना। खुद ही कैलकुलेटर उठाओ, आप उस पे कैलकुलेट करो कि भाई 1200 स्क्वायर फीट का अगर सपोज एक अपार्टमेंट का कम से कम साइज है और 80 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट है, तो उसको कैलकुलेट कर लो, आपके पास अमाउंट आ जाएगी। तो ये तो बंदा खुद ही भी कर सकता है कि ना, वो भी अब हमारी जिम्मेदारी हो गई कि हम कैलकुलेट करके आपको बता दें। तो चलते हैं अब F14 F15 की तरफ, और बाकी ब्लू एरिया, न्यू ब्लू एरिया और उसके बारे में जो लाइफस्टाइल के अपार्टमेंट है G13 के अंदर, G13(1) के अंदर, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं।
اچھا جی، تو ابھی ہم لوگ کشمیر ہائی وے کے اوپر ہیں اور ہماری فیسنگ جو ہے 0 پوائنٹ کی طرف ہے. 0 پوائنٹ ادھر سے تقریباً آلموسٹ میرے خیال سے کوئی 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہوگا. راستے میں آپ کو پڑے گا G11، اس کے بعد G10 سیکٹر، اس کے بعد G9، اور پھر تھوڑا سا آگے جا کے G8 سیکٹر، اور بلکہ اس کے بالکل قریب ہی G8 سیکٹر کے قریب ہی آپ کو 0 پوائنٹ مل جائے گا. تو ادھر سے ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہ G14 4 کے اندر ایک راستہ جاتا ہے، اور اس سے آگے G13 سیکٹر ہے. اب یہ بورڈ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، تھوڑا سا میں سلو کر دوں اور آپ دیکھ لیں، یہ بورڈ کے ساتھ ہم لوگوں نے لیفٹ لے لینا ہے. ادھر سے جیسے ہی ہم لوگ لیفٹ ہوں گے تو ہم انٹر ہو جائیں گے سیکٹر G14 کے اندر. یہ لیفٹ سائڈ پہ جو گھر وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ G14 4 کے ہیں، اور رائٹ سائڈ پہ آپ کو جو گھر نظر آ رہے ہیں وہ دور کر کے تو یہ G13 1 کا ایریا ہے، اور پورا سیکٹر ہے جس میں 4 سب سیکٹرز ہیں، G13 1 2 3 اور 4. اور یہ آپ کو اپارٹمنٹس جو نظر آ رہے ہیں تو یہ لائف سٹائل کے اپارٹمنٹس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی جن کو کنسٹرکٹ کر رہی ہے. پر پچھلے کوئی 7-8 سال سے یہ بننے جا رہے ہیں. ابھی یہ اسٹرکچرز وغیرہ اس کے تیار ہیں، اور وہ بھی جو A B اور C ٹائپ کے ہیں وہ اسٹرکچر تیار ہیں، اور کچھ اسٹرکچر D ٹائپ کے بھی تیار ہیں. E ٹائپ کے تو ابھی کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، وہ کھڈا پڑا ہوا ہے، کیونکہ نہ ان کے پاس پیمنٹ ہے اور نہ ان کے اوپر اب میرے خیال سے کوئی کورٹ میں، آئی ڈونٹ نو، پکا میں نہیں کہہ سکتا، پر اس پہ کام رکا ہوا ہے اور اس کی ٹرانسفریں بھی بند ہیں. اکثر لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں کہ بھائی اس کی پرائس کیا ہوگی، تو اس کی پرائس بھائی جان جس نے لینا ہوگا نہ وہ ایگریمنٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے نمبرز الاٹ نہیں ہوئے ابھی، کچھ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. نہ آپ اس کے اٹارنی لے سکتے ہو، نہ کوئی آپ ایگریمنٹ کر سکتے ہو، کوئی ایسی چیز کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کیا لوگے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لو کہ ابھی اس میں سیل پرچیز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں اگر پھر بھی اگر کوئی سیل کرے گا تو وہ دو بندوں کے جوڑ کی بات ہوتی ہے. اکثر لوگوں نے لیے ہوئے ہیں، جیسے C ٹائپ کے لوگوں نے اپارٹمنٹ لیے ہوئے 15-15 لاکھ روپے میں. تو آج کل جو اس کا پروفٹ 15 لاکھ میں پروفٹ کی بات کر رہا ہوں، باقی اس کی جو اپنی پیمنٹ ہے کوئی 55 لاکھ روپے اس کی اپنی پیمنٹ ہے، تو وہ الگ سے پے کرنی پڑے گی. باقی 15 لاکھ روپے لوگوں نے لیا ہوا ہے پروفٹ پہ. آج کل جو وہ بکتا ہے وہ تقریباً آلموسٹ بک جاتا ہے 7 سے 8 لاکھ روپے پروفٹ پہ، وہ بھی بڑی مشکل سے، ورنہ کوئی 5 لاکھ میں بھی چیزیں مل جاتی ہیں. تو یہ سچویشن ہے لائف سٹائل اپارٹمنٹس کی. اسی طرح بڑے اپارٹمنٹ جو ہیں A ٹائپ وہ آپ کو ملیں گے. لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کوئی 45 50 55 پر بکنے والا، کیونکہ آلریڈی اس میں ٹرانسفر ہی بند پڑی ہوئی ہے، تو کون لے گا، مطلب کس نے لینا ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. اچھا اب ہم F14 کی بات کرتے ہیں. F14 کی جو 10 مرلے کی فائل ہے، کیونکہ اس کو پلاٹ ہم نہیں کہہ سکتے، بس نقشے پہ آپ دیکھ سکتے ہو اور ڈاکومنٹس آپ لے سکتے ہو. ایک تو اس میں کلیئر چیزیں کچھ کافی کم چیزیں ہیں جو آنر سے آپ کو ملیں گی، کیونکہ لوگوں کے ایگریمنٹ در ایگریمنٹ ہوئے اور اس میں کافی پھڈے اور مصیبتیں پھر جھیلنی پڑتی ہیں پرچیزر کو. تو جو بھی چیز آپ نے لینی ہے کلیئر ڈاکومنٹ چیک کر کے، ساری چیزیں کلیئر کر کے، یہ چیزیں چیک کر کے اس کے بعد آپ پرچیز کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو 10 مرلے کی فائل ہے اس میں 16 لاکھ روپے پیڈ ہے، اور اس پہ پروفٹ جو آج کل لوگ مانگ رہے ہیں تو 1 کروڑ روپے پروفٹ. یہ F14 کی میں بات کر رہا ہوں، F15 میں نہیں بکتا. کروڑ کیا کہ 80 لاکھ روپے میں 75 لاکھ روپے میں بھی نہیں بکتا. وہ بھی جس پلاٹ کا نمبر لگا ہوگا، اگر نمبر نہیں ہوگا تو وہ تو پھر آپ سوچو ہی مت نا. ٹھیک. تو اس کے بعد جو اس کا دوسرا 40/80 جو 12 مرلے کا پلاٹ ہے، تو اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ جمع ہے، جس میں 2 انسٹالمنٹس جمع ہے، وہ تقریباً 20 لاکھ روپے اس میں پیڈ ہیں. اور کنال کی جو فائل ہے جس کو 50/90 بھی کہا جاتا ہے، تو کنال کی فائل میں اور اس میں پیڈ ہے 30 لاکھ روپے. اچھا اس پہ پروفٹس چل رہے ہیں، تو پروفٹ اس کے پہلے زیادہ تھے، اب جو ہے پروفٹ ایسا ایسا، کیونکہ اوور آل پراپرٹی کے حالات جو ہے وہ کوئی سازگار نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے.
یہ ابھی ہمارے لیفٹ سائڈ پہ G14-4 ہے. تو اگر ادھر بھی آپ کوئی کوئریز آپ کی ہیں, کوئی پلاٹ ہے آپ سیل کرنا چاہ رہے ہو یا پرچیز کرنا چاہ رہے ہو, آج کل چیز وہ بکے گی جو ریزنیبل بکے گی. اگر آپ پورے پیسے مانگ رہے ہو تو آپ کی چیز کوئی نہیں بکنے والی. آپ یہ ذہن نشین کر لیں, یا تو آپ کو اس کو ہولڈ کر لیں, اور یا اس کو اگر آپ کو ضرورت ہے تو تب اس کو بیچیں, اور وہ مارکیٹ سے نیچے کر کے بکے گی. اوپر والی کہانی کوئی نہیں ہے کہ پورے پیسوں میں بک جائے گی, کیونکہ انویسٹر وغیرہ تو خیر لینے کو تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ پھنسنے والی بات ہے. جینون بائر بھی آتا ہے تو وہ بھی ماشاءاللہ دیکھیں آپ خود ہی, اگر لائک سپوز آپ اگر کوئی چیز لیتے ہو تو آپ اپنی پوری ورکنگ 2000 ویڈیوز دیکھ کے اس کے بعد بھی آپ 2 سال فیصلہ نہیں کر پاتے پلاٹ خریدنے میں. اسی طرح سیلر جو ہے نا, اس کو بھی اکثر لوگ ہمیں کال کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی سستی چیز لے دو, اور سیلر کال کرتا ہے میری چیز جو ہے مہنگی بیچ دو. تو بھائی ہم کیسے بیچ دیں یا کیسے آپ کو سستی لے دیں؟ آپ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہو, آپ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہو, تو باقی لوگ جو سیلر ہیں وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا یہ چیزیں کہ نہیں. اور اکثر لوگ کال کریں گے کہ اچھا بھائی جان ادھر پلاٹ کا کیا ریٹ ہوگا, مجھے نہیں پتا. دیکھیں میرے گھر میں اگر مرغی بھی ہوگی نا تو مجھے اس کی قیمت کا پتا ہوگا کہ میری مرغی اتنے کی ہے, پر وہ اپنے دل کی بات نہیں بتائیں گے کہ یار ہماری چیز ہم یہ میرا پلاٹ ہے اور میں اتنے میں اس کو بیچ رہا ہوں. وہ کہے گا اچھا بھائی جان مجھے ادھر پلاٹ کتنے کا مل جائے گا. ارے بھائی کیوں اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہو, اگلے کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہو. میری باتیں شاید آپ لوگوں کو بری لگے, پر میں حقیقت پہ بات کرتا ہوں. دیکھیں آپ کلیئر کٹ بتا دیا کریں کہ میرا یہ پلاٹ ہے, یہ اس کا نمبر ہے, یہ اس کی اسٹریٹ ہے, یہ میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں. میں نے سوشل میڈیا سے پوری اپنی سرچنگ کر لی ہے, یہ میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں, آپ آفر دے دیں. ہم آپ کو آفر دیں گے, آپ کی چیز ہے, آپ بیچو نہیں بیچو وہ تو آپ کی مرضی ہے نا. ہم نے کوئی زبردستی آپ کے کوئی بندوق لے کے آ جانا ہے کہ ہم نے کہنا ہے کہ نہیں یار یہ پلاٹ آپ نے ہمیں اب دینا ہی دینا ہے, ہمیں بتایا کیوں تھا آپ نے. ایسا نہیں ہوگا. ہم آپ کو آفر دیں گے اپنی, آپ کو سمجھ میں آئے گی تو آپ بیچ دیں گے, اگر نہیں سمجھ میں. ہاں اسی طرح لینے والا, اچھا اس نے اپنا قسم کھائی ہوگی کہ میں نے بجٹ نہیں بتانا, کیونکہ میں نے بجٹ بتا دیا ہو سکتا ہے یہ ڈیلر کو سستا مل جائے گا. ارے کوئی نہیں سستی وستی چیز کسی سے نہ مل سکتی ہے, نہ کوئی دینے کو تیار ہے, نہ کوئی لینے کو تیار ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اچھا F14 کے میں پروفٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, اس میں جو پروفٹ چل رہا ہے آج کل کے دور میں, تو وہ آلموسٹ 10 مرلے پہ جو لوگ F14 کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, 10 مرلے پہ لوگ 1 کروڑ روپے, 90 لاکھ, 95 لاکھ روپے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ڈیپینڈ آن کہ کس نمبر کا اس کا پلاٹ ہے اور کس گلی میں آتا ہے اور کون سے سب سیکٹر میں آتا ہے 1 2 3 4 میں. تو وہ اس کی آسکنگ کرتے ہیں, پر پلاٹ جو بکتا ہے وہ 80 لاکھ روپے کے لگ بھگ بکتا ہے آج کی ڈیٹ میں. کل کا کوئی پتہ نہیں کہ مہینے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں نہ کوئی ہم جوتشی ہیں کہ ہم ایڈوانس میں بتا دیں. پر اس میں کچھ فائل جو ہیں جس کے ٹرانسفر بند ہے تو وہ اتنے میں بھی نہیں بکیں گی. تو اس کے بعد جو 40-80 کا پلاٹ ہے, لوگ ڈیمانڈ 1.25 1.20 کرتے ہیں, پر جو فائل بکتی ہے وہ 90 سے لے کے 1 کروڑ روپے تک آج کی ڈیٹ میں کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد کنال کی جو فائل ہے وہ آپ کو آلموسٹ مل جائے گی. میں تھوڑا سا یہ G14 کی گلیاں بھی آپ کو دکھا دوں, تو وہ فائل آپ کو ملے گی آلموسٹ, کوئی لوگ ڈیمانڈ 2 کروڑ بھی کرتے ہیں, 2 کروڑ 5 والے بھی ہیں. مجھے ایک کا فون آیا تھا کچھ دن پہلے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈبل روڈ کے اوپر پلاٹ ہے تو ہمیں 2 کروڑ 40 میں مل رہا ہے. میں نے کہا 2 کروڑ میں تک اگر ملتا ہے ڈبل روڈ کا تو آپ لے لو. تو وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ میرے منہ سے, یا تو ان کا اپنا ذاتی ہوگا, تو وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ نہیں ہمیں بتائیں نا اگر 2.40 میں ملتا ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ 2.50 میں لے لو, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم کیوں آپ کو کہیں کہ آپ 2.40 میں لے لو. یا میں نے کہا اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا, آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا, میں نے آپ کو دے دیا کہ 2 کروڑ روپے تک ملتا ہے تو لے لو. ویسے جو نارمل پلاٹس ہیں
160 में भी कोई इस टाइम लेने को तैयार नहीं है। और ये क्लियर प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनके डॉक्यूमेंट्स जमा होके ट्रांसफरेबल है। जो ट्रांसफरेबल नहीं है तो उनके ये ज़हन में से निकाल लें कि अगर आपके पास नॉन ट्रांसफरेबल फाइल है और आप कहो कि 160 और 170 में मुझे कनाल का और इसी तरह 10 मरले का मुझे 80 लाख रुपए या 75 लाख रुपए मिल जाएंगे, वो नहीं मिलने लगे। अच्छा, ये सामने जो दुकानें वगैरह नजर आ रही हैं तो ये F14 का एरिया है और F15 के हवाले से मैंने प्राइसेस आपको बता दी कि ये प्रॉफिट चल रहे हैं F14 के। तो F15 के आपने 15-15 लाख रुपए उसमें से कम कर देने हैं, ये ज़हन में रख लें। ये सामने आबादी आपको नजर आ रही है। अच्छा, इसमें काफी बड़े बड़े खड्डे भी हैं, वो फिर सारी चीजें देखनी पड़ती है कि क्योंकि आजकल लोग सियाने हो गए हैं काफी, गूगल पे जाके सारा गूगल मैप पे चेक कर लेते हैं कि इधर खड्डा है, इधर ये है, इधर वो है, तो वो सारी चीजें उनको पता चल जाती हैं। तो आपका प्लॉट जो भी लेगा तो वो अगर उधर खाली जगह है या भरी जगह है, उन्होंने गूगल मैप से चेक कर लेना है। ये अब जो सामने आपको एरिया नजर आ रहा है, ये खाली जो जगह पड़ी हुई है, तो ये F15 में 2 सब सेक्टर्स हैं, 3 और 4, क्योंकि 1 और 2 जो है वो सोसाइटी जम्मू कश्मीर सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं। और ये हमारे लेफ्ट पे जो है ये G15 सेक्टर है। G15 का ये छोटा सा एरिया है जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर ये आता है। इसमें तमाम के तमाम जो है 5 मरले के प्लॉट्स हैं। मैंने कहा चले आपको ये भी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं। तो तमाम के तमाम ये देखें, इसमें घर वगैरह बनने शुरू हो गए। इसमें कुछ एरिया जो है वो पोजेशन्ड है, कुछ एरिया जो है वो नॉन पोजेशन्ड है। इसमें आपको 5 मरले का प्लॉट जिसकी डायमेंशन 25 बाय 50 होगी। ये बाकब्जा मतलब बिजली के वो बॉक्सेस वगैरह आपको दिख रहे हैं, ये घर वगैरह इसमें बनना शुरू हो गए। जो बाकब्जा प्लॉट की मैं प्राइस बताऊंगा तो वो तकरीबन आपको 1.45-40 से लेके 1.40-45 से लेके तो 1.55-60-65 तक डिपेंड करता है लोकेशन पे कि गहरा प्लॉट है या लेवल प्लॉट है। तो ये इसकी प्राइसेस हैं और ये अभी चीपेस्ट हैं। मतलब एक प्रॉपर सेक्टर के अंदर आपको मिसाल के तौर पे अगर 5 मरले का प्लॉट 1.5 करोड़ रुपए में मिल रहा है कैश पे, तो और आप क्या चाहते हैं। आप ये सामने जो है G14-2 है, इसमें 4 मरले का प्लॉट जो है आपको अगर रीजनेबल मिलेगा तो 1.55-60 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलने लगा पीछे करके। अगर अच्छी जगह का आप प्लॉट लेंगे तो ऐसे लोग भी हैं 2-2 करोड़ रुपए भी मांग रहे हैं, पर बहरहाल वो मांगते रहे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। तो F14 की मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। अच्छा, इसका अगर आप लोगों का ये जहन में है ना कि इसकी प्राइसेस यही है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं आपको कि इसमें दो इंस्टॉलमेंट पेड है और टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है, 2 बाद में पे करनी है। तो इट मीन्स कि ऐसा हो गया कि ये प्लॉट की जो कीमत हो गई तो वो ऐसे हो गई कि 8-8 लाख रुपए, 16 लाख रुपए उसमें जमा है और 16 लाख की 2 इंस्टॉलमेंट। तो ये आप लोगों की भूल होगी। भूल इसलिए होगी कि देखें 32 लाख रुपए में 10 मरले प्लॉट मेरे ख्याल से चीचू की मलिया में भी नहीं मिलेगा। तो इधर इस्लामाबाद के अंदर 32 लाख रुपए में 10 मरला प्लॉट अगर नॉन पोजेशन भी है, ऑब्वियसली इसकी प्राइस डिसाइड होगी। वो कब होती है, क्या प्राइस डिसाइड होती है, और अक्सर लोग अपने प्लॉट इसी उसमें लेके बैठे हुए कि इसकी कीमतें ऊपर जाएंगी। तो मैं क्लियर कट बताऊंगा कि इसकी कीमतें ऊपर नहीं जाएंगी, इसकी कीमतों ने नीचे आना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस पे डेवलपमेंट चार्जेस लगने हैं। जो सुनने में आया है, अभी कंफर्म मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ना मैं बता रहा हूं, जो सुनने में आया कि 1 करोड़ रुपए इस पे बड़े प्लॉट पे डेवलपमेंट चार्जेस लगाने जा रहे हैं या लगा लेंगे। और दूसरा, इसकी प्राइस जो डिसाइड होगी तो कम से कम 10 मरले का जो प्लॉट होगा ना, तो वो मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ रुपए उसकी प्राइस डिसाइड होगी, जो कि वक्त और टाइम के साथ आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे देने हैं। पर अभी जो आपको बस प्लॉट ट्रांसफर होगा ना, तो उसमें 10 मरले में, जैसे 10 मरले में या 12 मरले में जो भी पैसे जमा है उसके साथ आप लोगों ने प्रॉफिट देना है, वो एक अलग कहानी है। अच्छा, न्यू ब्लू एरिया के बारे में मैं बताता जाऊं, साथ साथ चलें, अब डिस्कशन चल ही रही है।
تو نیو بلو ایریا جو ہے وہ اسلام آباد کا دل ہے، بالکل اس کے اپوزٹ F9 پارک ہے، اور اس میں جو ہے اس کے بالکل سامنے کر کے یہ آتا ہے جس کو فاطمہ جناح پارک بھی بولتے ہیں، اس کے بالکل سامنے کر کے، اور ریڈ زون سے آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس اور سپریم کورٹ کی بلڈنگ اور ان چیزوں سے آلموسٹ وہ کوئی ہارڈلی 10 سے 12 منٹ کے فاصلے پہ یہ نیو بلو ایریا کا جو اپارٹمنٹس اور ٹاورز وغیرہ بن رہے ہیں. تو اسلام آباد کے دل میں آپ اگر ایکسپیکٹیشن رکھتے ہو کہ مجھے 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ روپے میں کوئی چیز مل جائے گی، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ہاں، ادھر جو پرائسز میں اکثر لوگ فون کریں گے بھائی انسٹالمنٹ پہ جو اپارٹمنٹ ہے وہ آپ نے اندر سے نہیں دکھائے. ارے جب چیز تیار ہی نہیں ہے تو میں کیسے اندر سے دکھاؤں؟ ہاں، آپ کیش پیمنٹ پہ لینا چاہو تو ادھر اپارٹمنٹس آپ کو 2 بیڈ کے مطلب 1400-1500 اسکوائر فٹ کے ان کے لوگ آسکنگ جو کرتے ہیں 9.5 کروڑ 9 کروڑ روپے آسکنگ کرتے ہیں، جو بک جاتی ہے چیز 8.5-9 کے درمیان بکتی ہے. وہ کیش پہ اگر آپ لینا چاہیں تو ہم آپ آ جائیں ہمارے آفس، تشریف لیں، ہم آپ کو فزیکلی اس کا وزٹ کروائیں گے، اندر سے سارا دکھائیں گے، ساری چیزیں آپ کو، سارے سینیریو. پر ایسے نہیں ہے کہ ہم پرائے اپارٹمنٹ میں اب گھس کے آپ لوگ گھر میں بیٹھے ہو اور آپ کہو کہ ہمیں اپارٹمنٹ وہی اندر سے دکھا دو. ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں گے اگلے کے کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں اور ہم جا کے اس کو کہیں ہم آپ کے اپارٹمنٹ کی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ کون چھوڑے گا ہمیں. تو آپ اگر ولنگ ہو تو آپ آ جائیں کیش پیمنٹ پہ. ہاں، قسطوں پہ لیں گے تو وہ سٹرکچرز کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں فنیشنگ ہوگی، اس میں 1-2 سال کا ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو آپ کو اپارٹمنٹ ملے گا تقریباً یہ ذہن نشین کر لیں کہ 1000 اسکوائر فٹ سے نیچے آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. ہاں، آفس وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں وہ 300-350 اسکوائر فٹ کی چیز ہوتی ہے، وہ اگر آپ لینا چاہو، پر اس کی پرائس جو ہے وہ تقریباً 90-95 ہزار 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے آپ کو ملے گی. اور اس کی جو انسٹالمنٹس ہوں گی وہ 2 سال کے اندر آپ نے دینی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب 10 سال لگیں گے. اور اس کی جو ٹوٹل پرائس ہوگی، ٹوٹل پرائس اس کا تقریباً آپ کو 30 سے 35 یا 40% آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کرنی پڑے گی. مثال کے طور پہ ایک اپارٹمنٹ 1000 اسکوائر فٹ کا ہے اور وہ 90,000 روپے پر اسکوائر فٹ ہے. میں یہ آپ کو بار بار، پر آپ لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ویڈیو ہم نے پوری نہیں دیکھنی، ہم نے کال کرنی ہے، تھم نیل دیکھ کے ہم نے کال کرنی ہے. اچھا، دوسری ایک بات یہ ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں تھم نیل پہ آپ نے یہ لکھا ہے، تو ابھی میں پوری ویڈیو جو میں نے یہ رویداد بیان کی ہے تو میں کیا کروں، اس کو تھم نیل کے اوپر لکھ دوں سارا؟ دیکھیں، ہم نے ہنٹ دینا ہوتا ہے، پوائنٹ دینا ہوتا ہے کہ یہ چیز انسٹالمنٹ پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اس کے لیے آپ ویڈیو دیکھ لو، ویڈیو میں آپ کو پوری چیز سینیریو سمجھ آ جائے گی. اچھا، شاپس وغیرہ جو ہے نیو بلو ایریا کی، تو وہ آپ کو آلموسٹ کوئی 1.25 سے 2 لاکھ روپے پر اسکوائر فٹ ملے گی، اور وہ بھی 2 سال کی انسٹالمنٹ پہ یا کیش پہ. انسٹالمنٹ پہ ذرا مشکل ہی ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں، سارا اس کا سینیریو ہے. باقی میں نے آپ کو لائف ریزیڈینشیا کے جو اپارٹمنٹ ہیں ان کی بھی پوری تفصیل بتا دی. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دی کہ دیکھیں آپ لوگ بالکل کسی کی باتوں میں نہیں آئے. ویڈیوز میں بہت کچھ وہ ہوتا ہے، تھم نیل پہ نہیں جایا کریں. تھم نیل میں کوئی بندہ بھی پوری کہانی نہیں لکھ سکتا. یہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کی ویڈیو بنتی ہے، تو 15 سے 20 منٹ کی ویڈیو ہم پھر ایسا کر لیا کریں کہ تھم نیل پہ لکھ دیا کریں، تو وہ پاسبل نہیں ہے. وہ اتنی سی جگہ ہوتی ہے، اس میں لکھا نہیں جا سکتا. ہم نے آپ کو صرف چیدہ پوائنٹس دینے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. باقی اس کے لیے آپ پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جایا کرے گا کہ ویڈیو میں کیا کہا گیا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ وائس نوٹ چھوڑ دیا کریں. اور ایک مہربانی کر کے جب بھی آپ نے کال کرنی ہے، آپ نے مجھے بجٹ بتانا ہے، یا میرے ساتھ بات ہوتی ہے یا میری ٹیم کے کسی بندے کے ساتھ آپ کی بات ہوتی ہے، آپ نے بجٹ بتانا ہے. ادروائز ہم آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر پائیں گے. بھلے آپ ویڈیو کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، شیئر کرو، نہیں کرو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں.
آپ نے ہمیں اپنا بجٹ بتانا ہے کہ یہ میرا بجٹ ہے. اور دوسرا ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, اگر آپ کہیں باہر ہو یا آپ کا پلان ہے کہ میں نے 2 سال بعد ایک چیز لینی ہے, تو آپ سے گزارش ہے کہ 10-15 دن پہلے آپ ہم سے رابطہ کر لیں کہ میں ادھر پاکستان میں ہوں, اگر آپ اوورسیز ہو یا آپ آؤٹ آف سٹی ہو کہ بھائی میں ادھر اسلام آباد میں ہوں, میں آ رہا ہوں, مجھے یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ میرا بجٹ ہے, مجھے یہ چیز لے کے دے دے. باقی ہم نے آپ کو کوئی غلط چیز یا کوئی وہ غلط مشورہ نہیں دینا, اور جو بھی چیز آپ نے لینی ہے اپنی مرضی, اپنی منشا اور اپنی خواہش کے مطابق لینی ہے. تو چلیں بس اب میں اجازت چاہوں گا, تو اور پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ہاں, کسی اور جگہ کے حوالے سے اگر آپ لوگ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی آپ کی خواہش ہے تو تب بھی کمنٹس میں بتا دیں ہمیں. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.